السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ جمی بیگ اور آپ دیکھ رہے ہیں FM4 کے ٹی وی کا پروگرام ناز برداری، جو کہ پاکستان کا سب سے معتبر حالات حاضرہ کا پروگرام ہے۔ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے ہمارے ملک کے ممتاز نشمر سینئر کالم نگار تجزیہ کار ادریس ناز صاحب، تو ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ سر، میاں نواز شریف کی پاکستان کی آمد سے پہلے ڈالر ہر روز سستا ہو رہا تھا، لیکن جب سے میاں صاحب نے مینار پاکستان پر جلسہ کیا ہے، اس کے بعد قوم کو یہ خوشخبری نہیں ملی کہ ڈالر اور اشیاء سستی ہو رہی۔ کیا کہتے ہیں آپ اس کے بارے میں؟ سمیر، پہلی بات تو یہ کہ ایک غزل ہے میری، اس کے 2 اشعار سن لیں۔ وہ تھا کہ جاگا جو شہر یار تو حیرانیاں ملیں، اس کو تمام شہر میں ویرانیاں ملی۔ ہم بد نصیب نسل ہیں جاگیر کا نہ پوچھ، ورثے میں ہم کو صرف پریشانیاں ملی۔ جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے، مطلب اس زمانے کی بات نہیں کرتا جب ابا میاں جوان تھے اور ابا میاں نے جب ہوش سنبھالا۔ وہ تو بتایا کرتے ہیں کہ ایوب خان کے دور میں ڈالر جو ہے ایک جگہ پہ باندھ کے رکھا تھا۔ ایوب خان نے چینی کی قیمت، اشیاء خرد و نوش کی قیمتوں کو باندھ کے رکھا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ایوب خان کے دور میں چینی جو ہے وہ صرف 54 مہنگی ہو گئی 1 کلو کے پیچھے، اور لوگ سڑکوں پہ نکل رہے، ایوب کتا ہائے ہائے، ایوب کتا ہائے ہائے کے نعرے لگے۔ اور صدر ایوب اتنے غیرت مند تھے کہ انہوں نے استعفیٰ دے دیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ مجھ سے چونکہ مہنگائی کنٹرول نہیں ہوئی، لوگ سڑکوں پہ آ گئے ہیں۔ غیرت مند آدمی تھا، پٹھان آدمی تھا، تو اس نے ریزائن کر دیا۔ جی، اب جتنے بھی لوگ ہیں یہ اس سے زیادہ غیرت مند ہے۔ نعوذ باللہ یہ نہیں کہنا چاہ رہا کہ یہ اس کی ضد ہے، یہ اس سے زیادہ غیرت مند ہے، لیکن اب لوگ سڑکوں پہ نہیں آتے۔ بات سمجھ گئے نا؟ اب بھگو گھوڑے سڑکوں پہ نہیں آتے، تو یہ زیادہ غیرت مند ہے۔ اگر لوگ سڑکوں پہ آئیں، ان کو احساس دلائیں، تو ڈیفینیٹلی یہ بھی ریزائن کریں۔ اب جو آپ نے ایک ریزیمبلنس، آپ نے ایک مثال سیٹ کر دی، ریزیمبلیٹ کیا ہے، تو اس پہ اگر بات کروں، آپ نے کہا کہ میاں صاحب کے آنے سے پہلے ڈالر ہر روز سستا ہو رہا تھا۔ اچھا، ہمیں یہ تاثر دیا جا رہا تھا کہ جناب جنرل عاصم منیر جو ہیں انہوں نے چھڑی گھما دی ہے، اور ان کی چھڑی گھمانے کی وجہ سے افغانی جو ہیں وہ ملک چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں، پاکستان چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں، اسمگلرز جو ہیں وہ ملک چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں۔ یہ ہو گئے اتنی 40 چوکیوں سے انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے وہ 40 فوجی چوکیاں جو تھیں ان افسران کو سزائیں دینی، ان کا کورٹ مارشل کرنا ہے جن کی وجہ سے اسمگلنگ ہوتی تھی، وغیرہ وغیرہ۔ یہ ساری باتیں میڈیا میں آئی اور جنرل عاصم منیر کی بڑی جے جے کال ہوئی۔ لیکن اس کے بعد پھر وہ سارا کچھ دب کے رہ گیا۔ میاں صاحب کی آمد کے غلغلے ہونے شروع ہو گئے، ہٹو بچو۔ میاں صاحب آئے، پھر کبوتر بیٹھے ان کے ہاتھ پہ، سر پہ ہما بیٹھا، اور یوں میاں صاحب وزیر اعظم بن کے اب ملک میں ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ کل اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کی دونوں اپیلیں بحال کر دیا، العزیزیہ ریفرنس میں بھی اور ایون فیلڈ ریفرنس میں بھی۔ دونوں پہ انہوں نے کہا تھا کہ میری سنوائی کی جائے، مجھے دوبارہ سے انصاف چاہیے۔ جو پہلا انصاف تھا اس پہ انہیں یقین نہیں ہے، دوبارہ انصاف چاہیے، تو وہ دونوں اپیلیں بحال کر دی گئی ہیں۔ اور وہ جو تفصیلی فیصلہ ہے اس میں بڑی خوبصورت بات ہے، انہوں نے کہا کہ نیب کوئی مطلوب ہی نہیں ہے۔ نیب کہہ رہی ہے کہ ہم نے میاں صاحب کو گرفتار نہیں کرنا، کسی صورت گرفتار نہیں کرنا۔ اب مد مقابل کوئی ہے نہیں، تو میاں صاحب کے لیے راستے ہموار ہیں۔ پاکستانی عوام جو تھے وہ بیچارے، جو 4 دن انہوں نے شور ڈالا تھا سوشل میڈیا پہ کہ پیٹرول سستا کرو، بجلی کی قیمتیں نیچے کرو، اب چونکہ عوام بڑے خوشحال ہو گئے ہیں، عوام کو بڑا سکون ہے، اس لیے جنرل عاصم منیر صاحب بھی بڑے سکون میں بیٹھے ہیں۔ اور یہ جو ہمارے، میں صبح پنجاب کی اور وفاق کی بات کر رہا ہوں، کاکڑ کی اور محسن نقوی کی، جی، یہ تو بیچارے محسن نقوی تو آنیاں جانیاں دکھاتے۔ میں نے کہا تھا نا کہ پنجاب کے اس ضلع میں چلے گئے اور اس ضلع کے اس تھانے میں چلے گئے جہاں کبھی SHO بھی نہیں گیا ہوگا، وہاں جا کے یہ معطل کر رہے ہیں بندوں کو۔ تو یہ محسن نقوی کی آنیاں جانیاں تو اپنے، کاکڑ صاحب جو ہیں یہ بیچارے، انہوں نے آنیاں جانیاں دکھانی بھی بند کر دی ہیں۔ پہلے 2 دن بڑے متحرک رہے، اور یہ جو پرسوں یونیورسٹی میں گئے ہیں انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ منتخب ایک نگران وزیر اعظم سے ایسا سوال بھی کیا جا سکتا۔ انہوں نے کہا جی، پہلے تو اس نے کہا کہ ایک منتخب وزیر اعظم، تو وہ ہنسے، انہوں نے کہا کہ نہیں، پھر اس نے کہا سلیکٹڈ، انہوں نے کہا میں سلیکٹڈ بھی نہیں ہوں، میں تو نامزد ہوں، نامینیٹڈ ہوں۔ تو بعد میں جب بچے نے کویسچنز کی اور ایک لڑکی نے کویسچن کی، تو اس کے بعد انہوں نے پھر کہا کہ میری تو ماں بہن ایک ہو رہی ہے۔ اچھا، انہیں نہیں پتا تھا کہ جب آپ حکومت میں آتے ہیں تو پھر جب مہنگائی آپ کنٹرول نہیں کر سکتے، آپ لوگوں کو انصاف فراہم نہیں کر سکتے، تو ماں بہن بھی ایک ہوتی ہے۔ پھر لوگ یہ سوشل میڈیا پہ کرتے ہیں۔ اچھا، انہوں نے کہا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، انہیں یہ تھا کہ میں 10 ارب روپے لگا کے سینیٹر بنا، تو کسی نے ماں بہن ایک نہیں کی، میں تو بڑا مزے میں تھا سینٹ میں بیٹھ کے۔ اب میں نے پتہ نہیں 10 کھرب خرچ کیا اور میں بن گیا ہوں پرائم منسٹر، کیئر ٹیکر پرائم منسٹر۔
تو اب جو ہے لوگ میری ماں بہنیں کر رہے ہیں. اب ایوب صاحب والی مثال میں نہیں یہاں دے سکتا تھا کہ وہ غیرت مند آدمی تھے اس لیے وہ ریزائن کر گئے. یہ ان سے زیادہ غیرت مند آدمی ہے, لیکن وہ سنا ہے کہ اب کے مار کے دکھا. یہ اس فلسفے کے قائل ہیں کہ اب کوئی گالی نکال کے دکھائے پھر یہ ریزائن کر دیں گے. بار کیا میاں نواز شریف اور جنرل عاصم منیر ان پہ میں گفتگو نہیں کرنا چاہتا. کل کے پروگرام میں میں نے بات کی تھی $3 ارب کی جو ڈیل والی. تو بعد میں جس دوست نے مجھے انفارمیشن دی تھی اس نے کہا جی کہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا $3 ارب والی ڈیل کا. تو اس نے بعد میں ذمہ داری لینے کو تیار ہے کہ جو میں نے بات آپ کے ساتھ شیئر کی تھی انفارمیشن وہ 100% درست ہے. جناب عاصم منیر صاحب نے 4 دن تو بڑی آنیاں جانیاں دکھائیں اور ڈالر نیچے آ رہا تھا. آج ڈالر کی قیمت پھر بڑھ گئی ہے. 1 نومبر ہے. پیٹرول کی قیمتیں جو تھی کم ہونا تھیں. پہلے ہم سن رہے تھے کہ 15-20 روپے مزید کم ہوں گی, لیکن کل رات انہوں نے فیصلہ کیا کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں جو ہیں وہ برقرار رہیں گی. جو پچھلا ہم نے ریلیف دیا ہے IMF اس پہ بڑا ناراض بیٹھا ہے, تو ہم مزید کیسے دیں. اس سے 2 دن پہلے گیس انہوں نے 180% مہنگی کر دی ہے. تو مطلب لوگ بڑے پرسکون ہیں الحمدللہ. گگو گوڑے بڑے مزے میں ہیں, حلوہ بنا کے کھائیں گے اب یہ, کیونکہ گیس مہنگی ہوئی ہے. اس کو سیلیبریٹ تو کرنا ہے سردیوں میں, پکوان بنائیں گے بڑے مزے سے. اب کوئی ہیٹر جلا کے دکھائے سردیوں میں, پہلی بات تو گیس آتی نہیں ہے. تو ہمارے ایک دوست تھے, انہوں نے ایک لطیفہ نما بات سنائی. وہ سنا کے میں آپ کو پروگرام آگے لے کے جانا چاہتا ہوں. کہنے لگے کہ میری شادی کو ہو گیا 32 سال. وہ مجھ سے بہت سینئر تھے. تو کہنے لگے میری شادی کو 32 سال ہو گئے, لیکن میری اپنی زوجہ محترمہ سے آج تک جھگڑا نہیں ہوا. ہم بڑے حیران ہوئے کہ 32 سال شادی کو ہو گئے, بچے جوان ہو گئے ہیں, 2 بچوں کی انہوں نے شادیاں کر دی اور کہہ رہے ہیں کہ آج تک میری بیوی سے جھگڑا نہیں ہوا. تو وہ مسکرائے, سگار پیتے تھے, انہوں نے سگار کا کش لیا, مسکرائے اور کہنے لگے اصل میں جب میری شادی ہوئی تو ہم نے پہلی رات ہی معاملات آپس میں طے کر لیے تھے. میں نے اپنی بیوی سے کہا تھا کہ جو چھوٹے چھوٹے معاملات ہیں وہ فیصلے تم کرو گی, ان میں مداخلت نہیں کروں گا, اور جو بڑے بڑے فیصلے ہیں وہ میں طے کروں گا, اس میں تم نے مداخلت نہیں کرنی. اس نے کہا جی بتائیے. اس نے کہا کہ شادی کے بعد ہم نے اپنے ماں باپ کو اپنے ساتھ رکھنا ہے کہ نہیں, یعنی دھکے دے کے گھر سے نکال دینا ہے. یعنی کہ جو میرے ماں باپ ہیں اور تمہارے جو ساس اور سسر صاحبہ ہیں ان کو گھر میں رکھنا ہے, ایک کمرے میں پڑے رہیں, وہ بھی کوئی بات نہیں, بڈھی بڈھا ایک کمرے میں پڑے رہیں, ڈیوڑی میں سو لیا کریں. یہ فیصلہ ایک چھوٹا سا فیصلہ ہے کہ میرے ماں باپ اس گھر میں اب رہنے کے حقدار ہیں بھی کہ نہیں. یہ بالکل چھوٹا سا فیصلہ ہے. یہ فیصلہ تم کرو گی, اس میں مداخلت نہیں کروں گا. اگر تم کہو گی کہ میں نے تمہارے ماں باپ کو نہیں رکھنا تو میں دھکے دے کے نکال دوں گا, یہ چھوٹی سی بات ہے, یہ فیصلہ تم کرنا. اب میں نے اپنے بہن بھائیوں سے ملنا جلنا ہے, میل جو رکھنا ہے کہ نہیں, یہ ایک چھوٹا سا فیصلہ ہے, یہ بھی تم طے کرو گی, اس میں بھی میں مداخلت نہیں کروں گا. پھر بچے کتنے ہوں گے, ان کی تعداد کے بارے میں یہ بھی ایک چھوٹا سا ڈیسیژن ہے, یہ بھی تم لے ہوگی, اس معاملے میں میں نہیں بولوں گا. بچے کس کالج میں کس اسکول میں پڑھیں گے, ان کی تربیت کیسے کرنی ہے, یہ گھر بیچ کے ہم نے کس کالونی میں شفٹ ہونا ہے, یہ چھوٹے چھوٹے فیصلے ہیں. بچے جب پڑھ لکھ کے جوان ہو جائیں تو ان کو باہر بھیجنا ہے, بزنس کروانا ہے یا سرکاری جاب میں بھیجنا ہے, یہ بھی ایک چھوٹی سی بات ہے, یہ فیصلہ بھی تم کرو گی, اس میں مداخلت نہیں کروں گا. اور پھر بچوں کی شادیاں کہاں کرنی ہیں, تم نے اپنے بہن بھائیوں میں کرنی ہے یا غیروں میں کرنی ہے, میرے بہن بھائیوں کا تو خیر ذکر ہی چھوڑو, تو یہ بھی چھوٹا سا فیصلہ, یہ فیصلہ بھی تم کرو گی. ان چھوٹے چھوٹے فیصلوں میں مداخلت نہیں کروں گا. جو بڑے بڑے فیصلے ہیں نا, مثال کے طور پر اقوام متحدہ کا سیکریٹری جنرل کون ہوگا, مسئلہ کشمیر جو ہے وہ کشمیریوں کی رائے کے مطابق حل کرنا ہے کہ نہیں, ہم نے فلسطین کے معاملے میں ٹانگ اڑانی ہے کہ نہیں, یہ بڑے بڑے معاملات ہیں, انٹرنیشنل ایشوز ہیں, یہ میں فیصلے لوں گا, اس میں تم نے مداخلت نہیں کرنی. تو بالکل اسی طرح کاکڑ صاحب نے نواز شریف صاحب کے ساتھ اور ہمارے اسٹیبلشمنٹ نے نواز شریف کے ساتھ بالکل اسی انداز میں, جو ہمارے دوست بتایا کرتے تھے, انہوں نے پہلی رات ہی یہ طے کر لیے کہ چھوٹے چھوٹے جو فیصلے ہیں وہ آپ کریں گے اور بڑے بڑے فیصلے ہم کریں گے. اس لیے یہ جو چھوٹے چھوٹے فیصلے ہیں نا کہ پیٹرول کی قیمتیں کیا ہوں گی, گیس سستی کرنی ہے کہ نہیں کرنی, ڈالر کو کہاں لا کے بٹھانا ہے, یہ چھوٹے چھوٹے فیصلے یہ انہوں نے میاں صاحب پر چھوڑ دیے. میاں صاحب کی حکومت آئے گی تو میاں صاحب اب طے کریں گے کہ کس کس ادارے کو پرائیویٹائز کرنا ہے, کس کس کی پرائیویٹائزیشن نہیں ہونی, PIA کا مزید ستیہ ناش کرنا ہے یا کیا کرنا ہے, IMF سے مزید قرضے لینے ہیں تو کن شرائط پہ لینے ہیں, وغیرہ وغیرہ. یہ جو چھوٹے چھوٹے فیصلے ہیں نا, یہ تو طے کرے گی اگلی آنے والی جمہوری حکومت, تاکہ اس کے پلڑے میں یہ سب کچھ پڑے. اور جو بڑے بڑے فیصلے ہیں کہ ہم نے پرائی لڑائی میں
ٹانگ اڑانی ہے کہ نہیں, مطلب فلسطین میں ہم نے فوج بھیجنی ہے کہ نہیں, یا ہم نے پولیٹیکلی کوئی اسٹیٹمنٹ بھی دینی ہے, صرف اسٹیٹمنٹ بھی دینی ہے کہ نہیں. یہ بڑے بڑے فیصلے ہیں, یہ میاں صاحب نہیں کریں گے, تو یہ فیصلے ہم کریں گے. تو یہ اسٹیبلشمنٹ کے اور میاں صاحب کے درمیان, اور یہ جو ہماری ہوتی ہے نا عبوری سیٹ اپ جو ہوتا ہے, یہ بیسکلی اسٹیبلشمنٹ اس کو دیکھتی ہے. تو یہ اس کے بال کے ہیں, انہوں نے اس میں ٹانگ نہیں اڑانی, نہ پیٹرول سستا کریں گے, یا میاں صاحب پہ سب کو چھوڑ دیا ہے. تو میرا ایک اور مجھے اپنا شعر یاد آ گیا کہ فیصلہ تم پہ ہی چھوڑا ہے کہ کون بیٹھے گا, تم میرے پاس نہ بیٹھے تو گلا بیٹھے گا. اب یہ انہوں نے سارا کچھ میاں نواز شریف پہ چھوڑ دیا ہے. یہ فیصلہ میاں نواز شریف نے کرنا ہے کہ کون سی چیز سستی کرنی ہے اور کون سی مہنگی کرنی ہے. میاں نواز شریف صاحب ایون فیلڈ جس کے ریفرنس میں وہ انہوں نے سپریم کورٹ میں بیان حلفی دیا تھا کہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, اسی ریفرنس پہ اب انہوں نے ریلیو مانگا, دوبارہ انصاف مانگا. جن ایون فیلڈ سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے وہیں سے نکلے ہیں اور پاکستان تشریف لائے ہیں, وہیں سے انہوں نے اٹھا کے اقتدار کی سنگھاسن پہ بٹھا کے لائے ہیں. اور میاں صاحب نے سپریم کورٹ میں یہ حلف نامہ جمع کروایا تھا کہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. سچی مچی بات ہے, وہ ان کے بیٹوں کے. اور جو میں بات کہا کرتا ہوں نا, اچھا شہباز شریف کے بارے میں آپ وہ لطیفہ سناتے ہیں کہ شہباز شریف نے کہا تھا کہ میرا باپ, مجھے فخر ہے کہ میں ایک مزدور باپ کا بیٹا ہوں, میں غریب باپ کا بیٹا ہوں. اور میاں نواز شریف صاحب کہا کرتے تھے کہ مجھے فخر ہے کہ میں ایک رئیس باپ کا بیٹا ہوں, میں ایک امیر باپ کا بیٹا ہوں, میرے جو جد اعلیٰ تھے وہ کھرب پتی تھے, وغیرہ وغیرہ. دونوں کی باتوں میں جو تضاد, آپ اس کو لطیفہ سمجھتے ہیں, لیکن یہ لطیفہ نہیں ہے جو میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں. میاں نواز شریف کی آپ جتنی بھی ان کے گوشوارے ہیں جو انہوں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو جمع کروائے ہیں, اور میاں صاحب نے جب سے الیکشنز میں حصہ لے رہے ہیں ان کے جو گوشوارے انہوں نے جمع کروائے اور ٹیکس ریٹرنز جو جمع کروائی ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان میں, ان کا ریکارڈ نکلوا لیں. اس میں میاں صاحب, میں ان کے والد صاحب کے, تو وہ میاں صاحب نے جو اسٹیٹمنٹ دی ہے انہوں نے دی ہے, جو شہباز شریف نے دی ہے وہ اس کے ذمہ دار ہیں. لیکن میاں نواز شریف اپنی دی ہوئی گوشواروں کے مطابق اور اسٹیٹمنٹس کے مطابق ایک غریب آدمی ہے. جہانگیر ترین ان سے بہت امیر ہے, یہ تو کوئی اس زمانے میں 1.5 کروڑ ٹیکس دیا کرتا جب میاں صاحب 5,000 روپے ٹیکس دیا کرتے تھے. تو میاں نواز شریف ایک غریب آدمی ہے, لیکن ان کے جو بیٹے ہیں ایون فیلڈ والے وہ بہت امیر ہیں. یعنی میاں نواز شریف ایک امیر باپ کے غریب بیٹے تھے, اور میاں نواز شریف کے جو بیٹے ہیں وہ ایک غریب باپ کے امیر بیٹے ہیں. تو شہباز شریف ایک غریب باپ کے امیر بیٹے تھے, اور ان کے بیٹے جو ہیں حمزہ وغیرہ وہ ایک امیر باپ کے غریب بیٹے ہیں. ان کے گوشوارے بھی آپ ذرا غور کیجئے. یہ جو فلسفہ جو میں نے آپ کو سمجھایا نا, یہ تھوڑا مشکل آپ کو لگ رہا ہوگا, لیکن آپ غور کیجئے گا. میاں نواز شریف بتاتے ہیں کہ میں اربوں خربوں میں سونے کا سمجھ لے کے پیدا ہوا تھا, لیکن ان کی جو ٹیکس ریٹرنز ہیں, ان کے جو گوشوارے ہیں وہ قطعی طور پر اس بات کو ریفلیکٹ نہیں کرتے, اس کے غماز نہیں ہیں. میاں صاحب نے جو جمع کروائے ہیں 5,000 روپیہ, 4,000 روپیہ, 3,000 روپیہ میاں صاحب سالانہ ٹیکس پے کیا کرتے تھے. یہ پرانی باتیں میں کر رہا ہوں. تو اب اگر آپ گوگل پہ تھوڑا سرچ کر لیں کہ میاں صاحب نے آخری جو الیکشن لڑے تھے 2013 کے, تو تب میاں صاحب نے گوشوارے کیا دیے تھے, اس میں ٹیکس ریٹرنز کے انہی پہ شور اٹھا تھا نا کہ میاں صاحب آپ کے گوشوارے تو بتاتے ہیں کہ آپ ایک غریب آدمی ہیں. تو یہ جو ایون فیلڈ کے بڑے بڑے فلیٹس ہیں, لگژری اپارٹمنٹس اور وہ, یہ کہاں سے آئے, آپ ان کی ٹریل دیجیے. تو میاں صاحب نے تب سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ حلف نامہ جمع کروایا تھا کہ میں غریب آدمی, میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے, میں تو اپنے بیٹے کے پاس نوکری کرتا ہوں اور تنخواہ بھی نہیں لیتا ہوں. اور اسی اقامہ کی بنیاد پر میاں صاحب کو نااہل قرار دے دیا گیا تھا. تو یہ میاں صاحب کے الفاظ ہیں, میرے نہیں ہے کہ میاں صاحب ایک غریب آدمی ہے. تو میاں صاحب جو ہیں ان کے ٹیکس ریٹرنز جو ہیں وہ بتاتی ہیں کہ وہ کوئی امیر آدمی نہیں ہے. باپ ان کا امیر تھا میاں نواز شریف کے بقول, اور میاں شہباز شریف کے بقول کے ان کو بڑا فخر ہے کہ ان کے والد صاحب ایک مزدور تھے, وہ اپنے ہاتھوں سے لوہا کوٹا کرتے تھے, اور انہوں نے مزدوری کر کے ایک بزنس امپائر کھڑی کی, اور وہ ایک ایسے باپ کے بیٹے ہیں جنہیں فخر ہے کہ ان کے باپ نے بڑی محنت کی اور کروڑوں روپے کمائے, اربوں روپے کمائے. تو میاں نواز شریف صاحب کے بیٹوں کو بھی فخر ہے کہ وہ ایک غریب باپ کے بیٹے تھے جس کے پاس بیچارے کے لیے اس ملک کو دینے کے لیے پھوٹی کوڑی نہیں تھی ٹیکس کی, اور وہ بیٹوں کے گھر میں رہتے ہیں. تو سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے, اب یہ لطیفہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے اور اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے وہ دوبارہ سے میاں صاحب کا وہ کیس سنے گی, اور اس میں یہ ثابت کریں گے کہ میاں صاحب تو سچ مچ ہی غریب آدمی ہیں, ایون فیلڈ سے ان کا تعلق ہی کو نہیں. ہاں بیٹے امیر ہو گئے ہیں, اور وہ جیسے مرضی ثابت کریں, ان کے پاس شہزادہ جاسم کا خط ہو, یا وہ ثابت کریں کہ دادا جی جو تھے جاتے ہوئے میں 7 برس کا تھا, میں 9 برس کا تھا,
تو مجھے وہ صندوقچی نہیں ہوتی تھی، دادا مجھے کہہ گئے تھے وہ فلاں جگہ پہ میں نے چھپا کے رکھی ہے، اس میں اربوں ڈالر ہیں، وہ جا کے لے لینا بیٹا۔ تو حسن اور حسین بتا سکتے ہیں کہ دادا کہہ گئے تھے تو ہم نے وہ لی اور ہم امیر ہو گئے۔ مریم بی بی بتا سکتی ہیں کہ شہزادہ جاسم نے مجھے دیے تھے پیسے، اس لیے میرے پاس بھی کچھ 4 کوڑیاں ہیں۔ بار کیا میاں صاحب کے والد صاحب ایک غریب آدمی تھے، میاں نواز شریف صاحب کے، تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے وہ ٹیکس ریٹرنز میں یہی بتاتے ہیں کہ صدیق کے لیے خدا کا رسول، بس ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ میں ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، آپ کے پاس الیکشن کمیشن آف پاکستان، ان کی ویب سائٹ پہ جانا ہے، کسی نے بھی جس کو یہ شوق ہو مجھے جھوٹا ثابت کرنے کا تو وہاں جائے اور دیکھے کہ میاں نواز شریف صاحب نے جب پہلا الیکشن لڑا، پہلا الیکشن، تو اس میں میاں صاحب نے اپنے اثاثے کیا ظاہر کیے تھے اور کتنا ٹیکس دیا تھا انہوں نے سال کا۔ ہر سال ٹیکس ریٹرنز جمع کروانا ضروری ہوتا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں۔ اور میاں صاحب نے آخری الیکشن جو 2013 میں لڑا تھا، اور پھر اس کے بعد پتہ ہے نا میاں صاحب حکومت بنا لی انہوں نے 2013 میں، جس کو پھر 2017 میں وہ نااہل ہو گئے اور پھر انہیں نااہل کر کے سزا دی گئی اور وہ باہر جانا پڑا۔ تو اس میں لاسٹ میں میاں صاحب نے اپنے جو اثاثے ظاہر کیے ہیں وہ آپ کو دیکھ لینے چاہیے، پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ میں نے کتنا سچ بولا ہے کہ میاں صاحب ایک غریب آدمی، ایک امیر آدمی کے غریب بیٹے ہیں، اور ان کے بیٹے جو ہیں وہ ایک غریب آدمی کے امیر بیٹے ہیں۔ باہر کیا کہاں کی بات دیکھو میں کہاں لے گیا اپنی کام علمی کی بنا پر۔ سوال آپ نے یہ کیا تھا کہ ڈالر تو بڑے تیزی سے نیچے آ رہا تھا، میاں صاحب پاکستان میں ایسے سبز قدم ثابت ہوئے ہیں کہ میاں صاحب پاکستان میں تشریف لائے اور ڈالر پھر دوبارہ سے اوپر جانا شروع ہو گیا ہے۔ چیزیں پھر وہ ہوتا ہے نا، تیرے آنے کے بعد وقت تھم سا گیا ہے، تیرے آنے کے بعد ایسے ہے جیسے گردشوں نے طواف کرنے سے انکار کر دیا ہو وغیرہ وغیرہ۔ تو میاں صاحب کے آنے کے بعد یہ ساری چیزوں نے وہیں سکونت اختیار کر لی، ہر چیز سکون میں ہے۔ اب میاں صاحب چاہیں گے تو ڈالر مطلب نیچے آئے گا، میاں صاحب چاہیں گے تو چیزیں سستی ہوں گی۔ بار کیا ظلم اور افسوس کی بات کیا ہے، یہ پوسٹیں ہم ہر روز سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں اور شیئر کر رہے ہیں کہ ڈالر سستا ہوا، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے وہ چیزیں جو ڈالر کے نام سے اوپر گئی تھیں ان میں ہر چیز ہے، چاول تک ہے، اشیاء خورد و نوش ہیں، ڈالر کے نام پہ جن کی قیمتیں بڑی تھیں ان میں سے کوئی چیز واپس نہیں آئی، ساری چیزوں کی قیمتیں وہی ہیں۔ حکومت ہر روز اعلان کرتی ہے، ایون کہ سبزی کے ریٹ تک نہیں کم ہوئے۔ تو ڈالر اگر کوئی 20 25 30 40 روپے نیچے آیا بھی ہے تو اس کے اثرات عوام تک نہیں پہنچے۔ خیر میاں صاحب کو آپ میرے منہ سے یہ سننا چاہتے تھے کہ میاں صاحب ایک بڑے سبز قدم ثابت ہوئے ہیں کہ جب سے پاکستان تشریف لائے ہیں، مینار پاکستان پہ جلسہ کیا ہے، اس کے بعد ان کے آنے کی نحوست کی وجہ سے چیزیں جو ہیں ان کے ریٹ نہیں کم ہو رہے، اور وہ ڈالر جو ہر روز بیچارہ لڑکتا ہوا نیچے کی طرف آ رہا تھا، مسلسل لڑک رہا تھا نیچے کی طرف، وہ ایک جگہ پہ رک گیا اور اب دوبارہ وہ سنبھل کے اپنے پیروں پہ کھڑا ہو کے اوپر کی طرف اس نے جانا شروع کر دیا ہے۔ یاد رکھیے گا جیسے میاں صاحب کا ایمن فیلڈ کے اپارٹمنٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے، میری اس گفتگو کا میاں صاحب کی نحوست سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں نہیں کہہ سکتا کہ میاں صاحب ایک منحوس شخص ہیں جب سے پاکستان تشریف لائے ہیں، ہماری جو ترقی تھی، ہمارے روپے کی جو ترقی تھی وہ رکی ہے۔ میاں صاحب بڑے خوش نصیب ہیں، جب سے پاکستان آئے ہیں وزیر اعظم بن کے بیٹھے ہیں اور سارا کچھ ان کی مرضی کے مطابق چل رہا ہے، تو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بس 4 دنوں کی بات ہے، نومبر دسمبر گزرنے کی بات ہے، پھر دمادم مست کلندر پورے ملک میں میاں صاحب تقریریں کریں گے، ان کا ہیلی کاپٹر اڑانے بھرے گا، اور جس شہر میں وہ جائیں گے وہاں یونیورسٹیاں بنیں گی، وہاں کارخانے بنیں گے، وہاں پہ لوگوں کو روزگار ملے گا۔ لیکن وہی بات کہ 150 روپے ڈیٹے میں یہ سب کچھ بن جائے گا، 150 روپے ڈیٹا خرچ کریں تو یہ ساری چیزیں وائرل آپ نے صرف کرنی ہے کہ فلاں شہر میں اتنی یونیورسٹیاں، فلاں شہر میں اتنے کارخانے، اس میں بہت زیادہ پیسے بھی نہیں لگیں گے، صرف 150 روپے کا ڈیٹا جو ہے، اور باقی جو گگو گھوڑے بیٹھے ہیں پھر وہ اپنا اپنا ڈیٹا استعمال کریں گے اور وہ اس کو وائرل کرتے رہیں گے، پھر ساری ترقی جو ہے وہ گگو گھوڑوں کے ہاتھوں میں ہوگی۔ میاں صاحب نے تو بس اعلان کرنا ہے کہ فلاں شہر میں نے اتنے کارخانے لگا دیے ہیں، اتنی یونیورسٹیاں بنا دی ہیں، اتنے روزگار دے دیے ہیں، اتنے مکان بنا دیے ہیں، بس انہوں نے تو یہ کرنا ہے۔ اور ان کی آفیشیل ویب سائٹ جو ہے یا ان کا آفیشیل جو اکاؤنٹس ہے اس میں 150 روپے میں یہ سارا کچھ بننا ہے، سارے ڈیمز 150 روپے میں بن جانے ہیں، اور باقی جو سارا کچھ ہے وہ گگو گھوڑوں کے ہاتھ میں۔ اور گگو گھوڑے تو آپ کو پتہ ہے پھر اللہ کے فضل و کرم سے ایک بریانی کی پلیٹ کافی ہے، اور اس کے بعد یہ ثابت کر دیں گے کہ میاں صاحب حقیقی معنوں میں نجات دہندہ ہیں۔ باہر کیا آپ جلد بازی میں ہیں، آپ نے جلد بازی میں یہ سوال کیا ہے کہ میاں صاحب کو ابھی آئے ہوئے جمعہ 8 دن ہوئے اور ان کے پاس کوئی سرکاری عہدہ نہیں ہے۔
اور مریم بی بی بار بار یہ کہہ چکی تھی شہباز شریف صاحب کے دور میں کہ یہ مسلم لیگ نون کی حکومت نہیں ہے. جب ان کی حکومت تھی انہوں نے کہا تھا میں اس وقت مانوں گی کہ مسلم لیگ نون کی حکومت ہے جب ان کے ابا کی حکومت ہوگی. تو یہ ملک میں مہنگائی ہو رہی ہو یا ڈالر اوپر جا رہا ہو یا نیچے آ رہا ہو اس کا نواز شریف صاحب سے کوئی تعلق نہیں ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ملک میں خوشحالی ہو, ملک میں بے روزگاری کا خاتمہ ہو, ملک میں روزگار ملے, چیزیں سستے داموں ہوں, تو آپ کو شیر پہ مورا ٹھگا ٹھگ, شیر پہ مورا ٹھگا ٹھگ اس کا ہر روز نعرہ لگانا ہوگا. میاں نواز شریف کی جیت کو یقینی بنانا ہوگا تاکہ مریم بی بی یہ نہ کہہ سکے کہ یہ مسلم لیگ نون کی حکومت ہوتی تو پھر ہم آپ کو ریلیف دیتے. یہ چونکہ مسلم لیگ نون کی حکومت نہیں, یہ جعلی شیر کی حکومت ہے, یہ جو چھوٹا میاں ہے. تو اب بڑا میاں اصلی میاں جو ہے, اب دو میاں نا پاکستان میں, ایک اصلی میاں ایک نقلی میاں, تو اصلی میاں پاکستان آ گیا. جب اصلی میاں کی اور اصلی شیر کی حکومت آئے گی تو تب یہ ریلیف ملیں گے. پھر آپ کو یہ سوال نہیں کرنا پڑے گا کہ جب سے میاں صاحب آئے ہیں ڈالر وہیں تھم کے کیوں رہ گیا, نیچے کیوں نہیں آ رہا, پاکستان کی روپے کی قدر کیوں نہیں بڑھ رہی. پھر آپ یہ سوال نہیں کریں گے کیونکہ تب حقیقی شیر کی حکومت ہوگی, اصلی میاں کی حکومت ہوگی. اور تب جو نکا میاں ہے, جعلی میاں, وہ ان کے پیچھے کھڑا ہو کے جیسے اس روز نہیں کہہ رہا تھا کہ میں تو میاں نواز شریف کا ایک ادنا سا سپاہی ہوں, ورکر ہوں, تو جب وہ ورکر پیچھے ہوگا اور بڑے میاں اصلی میاں آگے ہوں گے تو تب پاکستان ترقی کرے گا. جی سر, بہت شکریہ. اپنے میزبان سے مل کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.